أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یا کرم والا ہے. اللہ ہی کے لیے باقی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمینوں میں ہیں. وہ سب مخلوقات جو آسمانوں کی ہیں، وہ سب مخلوقات جو زمینوں کی ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی غالب حکمت والے ہیں. اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جن کو تم کر نہیں سکتے. کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کر نہ پاؤ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں قتال کریں، صف در صف کھڑے ہو کر، گویا کہ وہ ایسی عمارتیں ہیں جو شیشے سے پگھلائی ہوئی ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں جو اپنے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد ایک ایسے رسول کی تمہیں بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے واضح نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سن کر کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہیں.
اس سے بھلا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کو کھڑا کرے، جھوٹ کو بولا کرے، اور وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے، اسلام کی طرف پکارا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ یعنی اپنی باتوں کے ساتھ بجھا دیں یا مٹا دیں۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر لوگ جتنا ہی ناپسند کریں۔ وہی اللہ تو ہے جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور حق والا دین دے کر بھیجا تاکہ اپنے دین کو سب دینوں پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک لوگ اس چیز کو جتنا ہی ناپسند کیوں نہ سمجھیں۔ یہ سورۃ صف ہے۔ صف کا لفظی معنی صف بنانا، جیسے ہم نمازوں میں صفیں بناتے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چل جائے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایسے اعمال ہمیں پتہ چل جائے، معلوم ہو جائیں، تو ان اعمال کو کیا کریں، ہم وہ اعمال اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ لیکن اب یہ ہمت پوچھنے کی کون کرے؟ سب نے کہا کہ فلاں پوچھے، سب نے کہا فلاں پوچھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ بڑا باروب تھا، اور حضور کے روب کا یہ عالم تھا کہ کسی کو ہمت تک نہ ہوتی کوئی بات کرنے کی، کوئی پوچھنے کی۔ تو ہمیشہ صحابہ اس چیز کے انتظار میں رہتے، باہر سے کوئی بدو آ جائے۔ گاؤں کے رہنے والے لوگ، ان میں ادب کی کمی ہوتی ہے اور وہ خیال احتیاط نہیں کر پاتے جو محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں، تو وہ بے دھڑک ہو کے پوچھ لیا کرتے، یا محمد، اے محمد بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ تو ان کے ذریعے سے یہ سوال کرا لیا کرتے۔ اب وہ کوئی آیا نہیں تو آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا ایسا عمل ہے۔ اصل میں جب بدر ہوا تو بدر کے اندر صرف 313 شریک ہوئے۔ اب کافی سارے لوگ جب پتہ چلا کہ 313 کی اللہ نے مغفرت کر دی اور ان کو فتح بھی ہو گئی اور ان کے 70 مارے گئے اور ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ بدر والو تم جتنے بھی ہو اللہ نے تمہاری سب غلطیوں کو معاف کر دی۔ اب باقی مسلمانوں کے دل میں تمنا آئی، جو ان میں کچے پکے مسلمان بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بھی ایسا موقع ملے تو ہم بھی کیا کریں گے، وہی جذبہ جہاد کا، وہی جذبہ کوشش کا جو بدر کے اندر مسلمانوں نے کر کے دکھایا، ہم بھی وہ کریں گے۔ چنانچہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے احد کا موقع طے کر دیا۔ تو جنگ احد کا جب موقع آیا تو جنگ احد کے اندر آ کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی تشکیل کی بھی، یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں۔ بہرحال کسی غلط فہمی کی وجہ سے کہ لو جی جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمان فتح ہو چکے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بڑے تیز جنگجو تھے اور بڑے دانشور، بڑے تگڑے جادو یعنی جسے کہتے ہیں کہ ذہن والے تھے۔ تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ فلاں یعنی اس کے اوپر جو ہے چٹائی یعنی اس جگہ کے اوپر سے کچھ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، اگر میں وہاں سے جا کے حملہ کر دوں تو میں گویا کہ غالب ہو سکتا ہوں۔ تو وہ چٹان خالی ہو گئی۔ کچھ مسلمانوں نے روکا بھی ہے کہ جب تک حضور کا اعلان نہ ہو جائے ہم یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی مطلب اعلان تو نہیں ہوا، لیکن جب مسلمان غالب ہو چکے ہیں تو جا کے مال غنیمت کو ہم جمع کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی نئے مسلمان بھی تھے، مشرکین میں سے جو ہٹ کر آئے تھے، یا ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر نفاق بھی تھا، ورنہ حضور کے صحابہ تو حضور کے نام، حضور کے اشارے کے اوپر کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو کچھ لوگ وہاں پر موجود رہے، بہرحال حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حملہ کیا، یہ سب ساتھی شہید ہو گئے۔ تو جو فتح کے قریب تھا موقع، وہ سارا کا سارا شکست کے اندر بدل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے سامنے 5 دندان جو ہے شہید ہوئے، 6 یا 7 کی بھی روایت آتی ہے۔ ایک مسلمانوں کی جماعت نے حضور پر جو ہے وہ حضور کو ڈھانپ لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار پکڑ کر جو ہے وہ سب کو مشرکین مکہ کو الگ بھی کیا، تو کافی مسلمان اس مقام پر شہید ہوئے۔ تو جو وہ کہنے والے لوگ تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر بھاگ گیا حضور کو اس حالت میں چھوڑ کر۔ جو پکے سچے مسلمان تھے وہیں پر باقی رہے، حضور کا دفاع کیا، اسے جمع گھٹے کو الگ کر دیا، حضور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر حفاظت کی گئی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی جیسے صورتوں کے اندر آگے آ رہا ہے، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو تم کرتے نہیں ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم عہد کا موقع آ جائے تم وہ کچھ کر کے دکھاؤ گے جو ہمیں اگر ایک بار موقع مل جائے، تو جب وقت آیا کرنے کا تم لوگوں نے نہیں کیا۔ تو
تو یہ اللہ کو بڑی ناپسندیدہ چیزیں ہیں کہ خیالوں کے اندر کسی چیز کا تصور کر لینا، نیت کر لینا، بعد میں جب وقت آ جائے کرنے کا تو پیچھے ہٹ جانا، چلو جی مال کم ہو جائے گا، نیت مانی، نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، بہتری ہو گئی، اتنا صدقہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اب جب کرنے کا وقت ہے تو دل ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو گیا، چلو جی اتنا کون پیسہ نکالے گا، اتنا کون کچھ نکالے گا، پھر اس وقت یاد آنے لگ گیا بڑی محنت سے آیا ہے، حالانکہ ویسے ہی اللہ پاک نے دے دیا، اسباب پیدا کر دیے. تو یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والا تم کیوں کہتے ہو کہ جو چیزیں تم کر نہیں پاتے. اس سے مراد وعظ و نصیحت والے لوگ مراد نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم خیر کی بات ضرور کرو، نیکی کی بات ضرور کرو اگرچہ تم خود عمل نہیں کرتے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نماز کا نہیں کہہ سکتا. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ دوسروں کو زکوٰۃ دینے کا نہیں کہہ سکتا. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک آدمی خود جو ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے سامنے کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس نے جا کے زور سے تھپڑ جڑ دیے اور اس کو منع کیا تمہیں شرم نہیں آتی، اب وہ آگے سے کہا تم خود تو کرتے نہیں ہو. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ نیکی کی بات آپ جہاں پر بھی رہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کہنے کی وجہ سے وہ نیکی کی توفیق آپ کے دل میں منتقل کر دیں. اور میں کہ جس چیز کو زندگی میں لانا چاہتے ہو اس چیز کی دعوت کو عام کر دو، اس چیز کو کہنا شروع کر دو، اس چیز کو زبان پہ یعنی زبان پہ الفاظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ شروع کر دو. تہجد کا اہتمام کرنا چاہتے ہو تو تہجد کا کہنا شروع کر دو، چند دن کے بعد تہجد کی توفیق مل جائے گی. نماز کا کہنا چاہتے ہو نماز خود شروع کر دو، نماز کی توفیق مل جائے گی. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو صدقے کی دعوت دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دو، اللہ تمہیں بھی اس چیز پر آمادہ کر دیں گے. صلہ رحمی اخلاق دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات میں اس کی دعوت بھی دو اور کہنے کے ساتھ شروع کر دو، اس لیے کہ چند دن کے بعد اللہ پاک تمہاری اس دعوت کو ہو سکتا ہے کسی انسان کی تبدیلی کا ذریعہ بنانا. اسے فرمایا کہ کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون سے مراد وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان جنہوں نے کہا تھا کہ موقع ملے گا تو ہم کریں گے. یہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ایک ارادہ کر چکے ہیں کرنے کا اور جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑا ناپسندیدہ ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ جو کہتے ہو اس کو نہ کرو. یہ اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے. جو کہہ چکے ہو پھر اس کو کرو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضور کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے کہ صحابہ کی جماعت نے مشورہ کیا ہے اور صورت صف اللہ تعالیٰ نے اتار دی. حضور نے آ کر جو ہے وہ پوری صورت صف ان کو آ کر سنا دی کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیلی، جو خدا کی راہ میں دین کے دفاع بن کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاں پر دین کمزور ہو جائے وہاں پر مجھے قلم کی ضرورت پڑے تو میں قلم کے ذریعے سے دفاع کروں گا، مجھے مال کی ضرورت پڑے تو مال کے ذریعے سے میں دین کا دفاع کروں گا، لڑ کر تلوار کے ذریعے سے مجھے موقع ملے تو میں لڑ کر کروں گا، لیکن میں دین اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں. دین اسلام کی سربلندی جس طور پر میں کر سکوں، جیسا کہ آج کل ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اس کے اندر مکمل جنگ یہاں پر چل رہی ہے دین اسلام اور غیر مسلمین کے اندر، کہ بھرپور طریقے سے ایک ایسی جنگ کے اندر ہم شریک ہو سکتے ہیں کہ کلمہ حق احسن انداز کے ساتھ ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی بات صحیح معنوں میں سمجھ آنا شروع ہو جائے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کل ایک مجلس میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس نے ایسا سوال کیا، حالانکہ میرا وہاں ان کی طرف جو ہے وہ تعلق اٹھنے بیٹھنے کا کوئی تقریباً 3 سال سے، انہوں نے ایسا سوال کیا تو مجھے بڑی اپنی ذات کے بارے میں حیرت ہوئی. تو مجھے کہنے لگا جی آپ پہلے سنت والجماعت ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ پہلے سنت والجماعت ہیں. میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ سوال کیسے کیا، آپ نے یہ سوال کیسے کیا؟ اہل سنت والجماعت تو وہ ہیں ما انا علی و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں، حضور کا دین پر چلنے والے وہی تو اہل سنت والجماعت ہیں. جو دین کو اپنائے قرآن کو اپنائے وہی اہل سنت والجماعت ہے. معاذاللہ کوئی فرقہ تو نہیں ہے، اور ہم فرقوں کے اندر بٹ کر امت کو تقسیم نہ کریں کہ فلاں وہ الگ لوگ ہیں فلاں وہ الگ لوگ ہیں، فلاں کے پیچھے نماز پڑھو فلاں کے پیچھے نہ پڑھو. سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر نفرتوں کا آغاز نہ کرو. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ رکھو،
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اللہ نے یہ صورت صف اتاری کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں دین کا دفاع کرتے ہوئے جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ دین کا دفاع کرتے ہیں۔ تلوار کے ذریعے سے جیسے انہوں نے کہا موقع ملے گا تو ہم کریں گے، لیکن بدر کا موقع آیا، ان کو موقع نہیں ملا، احد کے اندر موقع ملا تو چھوڑ کر چل دیے۔ اب وہاں تمہارے لیے موقع تھا کہ اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے، محمد رسول اللہ کا دفاع کرتے، حضور کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتے، اپنے ٹیلوں کے اندر اپنے قبیلوں کے اندر بھاگ کے نہ چلے جاتے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ جنہوں نے حضور کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، آج تاریخ ان کے نام کو یاد کرتی ہے۔ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ کئی صحابہ کو شہید کر دیا، دنیا یاد کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رفاع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کون سا پسندیدہ عمل ہے، ہم اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں اور تب تک واپس نہیں آئیں۔ گھر سے نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوئے اور جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو مقصد وہ دین کی حفاظت، کہ آپ دین کی حفاظت کا موقع جیسے میں نے تفصیل کر دی ہے، قلم کے ذریعے سے ملے، تصنیف کے ذریعے سے کریں، مال کے ذریعے سے ہو مال کے ذریعے سے کریں۔ آپ دین کا دفاع تلوار کے ذریعے سے موقع آ جائے، کفار غالب آ جائیں اور آپ پر آ کے حملہ کر دیں، مسلمانوں کی عزتیں پامال ہونا شروع ہو جائیں اور ہم ہمارے ملکوں کے اندر آ کے گھس جائیں اور ہماری آبرو ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہاں پر موقع ہے کہ اپنے دین کی حفاظت، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت، اپنے ماں باپ کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، بوڑھوں کی حفاظت وہ آپ کریں۔ اور اسی طریقے پہ اس کے علاوہ اگر دین کا موقع مل جائے کسی اور چیز کے کرنے کا، کسی اور طریقے کے ذریعے سے، تو ان کے لیے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا جائے بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو پختہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف دینا کیا تھا کہ بنی اسرائیل بار بار بات کر کے مکر جانا۔ 9 قسم کے عذاب اللہ نے قرآن میں ان کو بتائے ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے طوفان اتارا، والجراد ٹڈی کا عذاب ہم نے ان پر نازل کیا، والقمل پسو کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، مختلف قسم کے عذاب اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیے۔ ایک عذاب آتا دیکھتے ہیں، مان لیتے اور پھر فوری طور پر انکار کر کے نافرمان بن جاتے۔ اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے مرد ہونے کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کر دیا، یہ تو معاذ اللہ مرد ہی نہیں ہے، ان کے اندر مردانگی نہیں ہے، یہ ہم سے چھپ کے غسل کرتے ہیں، یہ دور جا کے غسل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بری فرمایا کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو کہ تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا پیغام رساں ہوں۔ یہ ایک نبی کی فریاد رسی ہے، یہ ایک نبی کا پیغام ہے۔ تمہیں کیا ہوا اے نامعقولو، اے پاگلو، اے بے وقوفو، مجھے اللہ کا نبی جان کر مجھے تکلیف دیتے ہو؟ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ سے میں نے بات کی کوہ طور پہ جا کے، سب چیزیں جانتے ہو۔ لاٹھی کے ذریعے سے میں نے سانپ بنا کر تمہیں دکھایا، فرعون میرے سامنے مغلوب ہو گیا، اس کے باوجود تم یعنی شرک و بدعت کی طرف جاتے ہو مجھے چھوڑ کر۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ، فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے دل ٹیڑھے کیے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ سب سے بڑے مستغنی ہے، یاد رکھنا، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ دنیا میں سب چیزوں کے بارے میں استغنا کرو لیکن خدا کے دین کے بارے میں کبھی استغنا نہ کرو۔ نافرمانا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نافرمانی کر رہے، زنا کیا، شراب پی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن کبھی ہڑ درم نہ ہو جانا، مستغنی نہ ہو جانا دین کو چھوڑ کر۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت ہی اوپر کا ہوں، اللہ سے مستغنی ہو کے گناہ کبھی نہ کرنا۔ چھوٹا بن کر کیا، اللہ کے سامنے توبہ کر لی، معاف کر دیا جائے، لیکن جب تکبر میں کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کیا، پھر اللہ جو توڑیں گے، اور جب اللہ توڑنے پہ آتے ہیں پھر اللہ کا توڑنا ایسا ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور بڑوں کو پکڑا ہے۔
تم کیا چیز ہو؟ نمرود کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، جنہوں نے دنیا بھر میں حکومتیں کی، جن کے پاس اتنے خزانے ہیں، قارون اتنے خزانے کہ اونٹوں کی جماعت، اونٹوں کی اتنی بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی، اتنے خزانے تھے، اللہ نے خزانوں کے ساتھ زمین میں دفنا دیا۔ اللہ کے یہاں تکبر والے بالکل پسندیدہ نہیں، اللہ کے یہاں عجز و انکساری والے، چوڑا بن کر چلنے والے بڑے پسند ہیں۔ پھر آگے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ کتاب سچی تھی، اور بعد میں آنے والے ایک نبی کے بارے میں تمہیں آج بشارت دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجیل کے سب نسخوں کے اندر حضور کی رسالت کے کلمات موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر مستقل عبارات پڑھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موجود تھی۔ ابھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 1883 تک جو انجیل کے نسخے تھے، یوحنا انجیل، ان کے نسخوں کے اندر بھی 14ویں باب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لندن کے اندر عربی کے اندر شائع ہوا، حضور کی رسالت کی پوری گواہیاں موجود تھیں کہ میرے بعد کہ میرا دنیا سے جانا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں دنیا سے نہ جاؤں تو میرے بعد یعنی میرے بعد جو آئے گا وہ کبھی نہیں آئے گا، جو میرے بعد آئے گا وہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور تمہیں دنیا کے اندر چلنے کے راستے بھی بتائے گا۔ یہ آج بھی نسخوں کے اندر موجود تھا، 1883-82 تک ان نسخوں کے اندر حضور فارکلید کے نام سے الفاظ موجود ہیں، جس کا عربی زبان کے اندر احمد کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور بھی کئی انجیل کے نسخوں کے اندر موجود تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ عبرانی زبان کے اندر، یونانی زبان کے اندر اس وقت کے جو نسخے تھے 1829-30 اور 1800 کے آخر تک جو نسخے تھے اس کے بعد سے بدل دیے گئے، ان کے اندر وہ سارے کی ساری چیزیں نکال دی گئیں، لیکن پہلے نسخوں کے اندر وہ سارے کی ساری رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، انا الماحی، میں گناہوں کو مٹانے والا ہوں، اور فرمایا کہ انا الحاشر، میں لوگوں کو جمع کروں گا، لوگ میرے ساتھ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اس لیے جب وہ سب سے پہلی جماعت نجاشی کے پاس، جو نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا، حضرات صحابہ کرام کی گئی ہے ہجرت کر کے، جو اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی، اس نصرانی بادشاہ نے وہ حضور کا خط پڑھ کر کہا واللہ انت نبی، خدا کی قسم آپ واقعی وہ نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، اور فرمایا کہ اپنا سر جھکا لیا، مسلمان ہو گیا، کاش کہ میں ان کے پاس جاتا، جا کے مسلمان ہو جاتا، میرا یہ کلمہ لے کر جانا اور یہ میرا کلمہ حضور تک پہنچا دینا، میرا مسلمان ہونے کا بتا دینا کہ مسلمان میں ہو چکا ہوں، میں حضور سے ملاقات نہ کر پاؤں گا۔ یہ صحابہ کی جماعت لے کر آئی، اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اور صحابہ کا بڑا وہاں پر خیال کیا گیا اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا گیا، اور اسی علاوہ باقی جتنے بھی تھے، کیسر کا بادشاہ، انہوں نے بھی حضور کی رسالت کو تسلیم کیا اور کہا کہ واللہ وَهُوَ يَمْلِكُ قَدَمَيَّ، خدا کی قسم میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا وہ مالک بنے گا، اور دنیا کی ساری طاقت مل کر اس کو نہیں روک سکے گی۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا، اس کے قدموں کو دھوتا اور دھو کر وہ پانی پی لیتا۔ ہائے کاش مجھے موقع مل جائے ان کی زیارت کرنے کا، ہائے کاش کہ موقع مل جائے مجھے ان کے پاس جانے کا۔ تو حضور کی رسالت تو موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور پھر تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا، یعنی مردوں کو زندہ کر کے سمجھایا، اندھوں کو صحیح کر کے سمجھایا، کوڑ کے مریضوں کو صحیح کر کے بتایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب واضح نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہنے لگے هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ حضرت عیسیٰ تو بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر، بجائے دین کو سمجھنے کے، بجائے دین کی طرف آنے کے، نبی کا اعزاز یہ کیا جاتا ہے هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادوگر ہے۔
اللہ بار بار اپنے نبی کو تسلی دے کر یہ واقعہ سنا کے سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے نبی جی اگر آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ تو پہلے نبیوں کو بھی کہہ چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر کے رہے گا۔ یہ بہت بڑا خدا کا دعویٰ ہے۔ یریدون لیطفئوا، یہ یہود و نصارہ تدبیریں کرتے ہیں کیسے مسجدوں کو بند کر دیا جائے، اللہ کے دین کو بند کر دیا جائے، دین کے مراکز کو بند کر دیا جائے۔ کرو تدبیریں، جتنی کر سکتے ہو کرو، واللہ یتم نورہ، تمہاری تدبیریں ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی، اللہ اپنے دین کو، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ حضور کو مارنے کی کوشش کی گئی، حضور کو دبانے کی کوشش کی گئی، حضور کا دین حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک 66 لاکھ مربع میل اسلام دنیا میں عام ہو چکا، اور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے، پیدل سفر کرتے ہوئے ساری دنیا کے اندر حضور کے صحابہ کی جماعت پہنچی حضور کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ صرف 10,000 کی قبریں مکہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، باقی پوری دنیا میں چلے گئے، چائنا میں جائیں وہاں صحابہ کی قبریں، کسی ملک میں چلے جائیں وہاں پر کہیں نہ کہیں قریب کے اندر حضور کے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ وہ دین کی سربلندی تھی جس کا سرچشمہ بن کر حضور دنیا میں آئے، اور انہوں نے اس سرچشمے کو لے کر پوری دنیا میں گئے اور جا کر حضور کے دین کو پہنچایا، اور یہ خدا کا دعویٰ قیامت کے دن تک ہے۔ اگر آج بھی یہود و نصارہ تدبیریں کرتے ہیں کہ ہم دین کو ختم کر دیں، دین کو بند کر دیں اور دین کو مٹا دیں، دین والوں کو مٹا دیں، فرمایا کہ خیال لستو ما لستو جنون، یہ صرف تمہاری وہم و خیال ہے، تمہاری تدبیریں ہیں، وہ کیسے مٹا پائے گا جس کو دینے والا اور جس کا بنانے والا ساری دنیا کا سب سے بڑا ہے، جو زندہ کرنے والا سب سے بڑا ہے، اسے مارنے والا کون ہوگا؟ جس کی اشاعت کرنے والا اللہ خود ہے، اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ قرآن کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے نسخوں کو کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اللہ ایسے معصوم لوگوں کے دلوں کے اندر وہ قرآن پیدا کر دیں گے جو قرآن کے محافظ بن کر دنیا میں رہیں گے اور دنیا میں جئیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم آج کے سبق میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی حفاظت کرتے ہوئے جس شعبے کے اندر موقع ملے، اپنے قلم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اپنی کسی بھی صلاحیت کے ذریعے سے ہم دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر چلانے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں جنہوں نے خدا کے دین کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مستقیم پر چلنے والا بنائے اور دین مستقیم پہ رہ کے اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔